السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل رانا میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں اوغوز خان ترک کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو، کارلک ترکوں کی تاریخ اور ان کی شناخت کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں۔ کارلک قبیلے کو ترکوں میں پرکشش ترین نسل کہا جاتا ہے۔ کارلک ایک ترک زبان کا لفظ ہے۔ برفیلے علاقوں میں رہنے والے یا برف والے لوگوں کو کارلک کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ لوگ زمانہ قدیم میں مالداری اور مویشیوں کا پیشہ کرتے تھے اور ان علاقوں میں سکونت پذیر تھے، جو کہ اکثر سرسبز رہتے اور سردیوں میں برف سے ڈھکے رہتے۔ اس وجہ سے انہیں کارلک کہا گیا ہے۔ کارل لفظ کا سراغ ہمیں 5ویں صدی عیسوی کے دوران اور خون نامی کتبوں اور 6 سے 8ویں صدی عیسوی تک حکومت کرنے والے گوگ ترک سلطنت کے منافع میں ملتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کارلک لفظ اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ قبل مسیح کی بات کی جائے تو ہمیں اوغوز خان کی داستان میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ہزاروں برس قدیم اوغوز نامی داستان کے مطابق کارلے کا نام اوغوز خان نے رکھا تھا۔ اس حکایت کے مطابق اوغوز خان نے تمام مغولستان، تاتارستان اور کرہ جتائی کے ترکوں کو جمع کر کے عظیم لشکر ترتیب دے کر دنیا میں توحید پھیلانے کی نیت سے روانہ ہوا۔ شہر پر شہر فتح ہوتے گئے، جن میں بخارا کا حاکم بغیر جنگ کے سر تسلیم خم ہو گیا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے تاشقند، سراقم کو فتح کیا اور مرغانہ کی مہم میں اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، جنہوں نے 6 ماہ کے محاصرے کے بعد شہر کو فتح کیا اور شہر کی تمام آبادی اللہ پر ایمان لے آئی۔ اوغوز خان نے تمام مفتوح علاقوں میں حاکم مقرر کیے اور بخارا سے بلخ روانہ ہوا۔ بلخ کی تشہیر کے بعد بلخ کے علاقے میں سخت سردیاں شروع ہو گئیں اور تمام علاقے برف سے ڈھک گئے، اور فوج کا ایک حصہ مسلسل سفر اور تھکان اور سخت برف کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ سردیاں ختم ہوئیں اور بہار کا موسم شروع ہوا۔ اوغوز خان نے جب اپنے لشکر کا معائنہ کیا تو تعداد کم نظر آئی۔ فوج کم ہونے کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکی کہ کیا بنا اور کیوں فوج کم ہوئی، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ برف میں پھنسی جانے والی سپاہ کا حصہ اوغوز خان کی خدمت میں آن پہنچا۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم پہاڑوں میں پھنس گئے تھے اور اس بہت سخت برف باری اور طوفان کی وجہ سے ہم سفر جاری نہ رکھ سکے، اور اتنے سخت موسم کی وجہ سے ہمارے سرخ اونٹ اور کافی تعداد میں گھوڑے بھی مر گئے، اور اب موسم بہتر ہوا تو ہم آ گئے ہیں۔ اوغوز خان نے یہ سننے کے بعد حکم دیا کہ آئندہ ان کو کارلک کہا جائے، اور بعد میں یہی کارلک ان کی نشانی بن گیا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے کابل اور غزنی فتح کیا اور ہندوستان کی مہم شروع ہوئی، جس میں اوغوز خان نے سپاہ کو منظم کر کے کشمیر پر چڑھائی کی۔ کشمیر کے حکمران اس ٹائم یغما خان تھا، جو بہت بہادر بھی تھا۔ اوغوز نامہ ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کشمیر میں بہت اونچے پہاڑ اور دریاؤں کی وجہ سے یغمان خان اور اس کی سپاہ کو بہت فائدہ ہوا۔ اوغوز خان نے 1 سال کی سخت محنت کے بعد کشمیر فتح کیا اور یغما خان قتل ہوا۔ بعد میں کشمیر میں 2 سال گزارے اور وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کر کے بدخشستان کے راستے مفلسستان میں اپنا پایہ تخت واپس ہوا۔ کارلک ترکوں نے 3 صدی ہجری میں دین مقدس اسلام قبول کیا۔ مورخین کے مطابق چنائی یا ملک خطا، جو مرکز ایشیا میں ایک شہر ہے، یہ شہر کارلک ترکوں کا ابتدائی مسکن مشہور ہے۔ دنیا کی بہترین عطر اور خوشبو اسی ملک خطا اور خلج شہر کی نسبت مشہور ہے۔
اور حسن و خوبصورتی کے لیے ابھی یہاں کے لوگ شعراء کے کلام میں ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ کارلکوں کا ان سلطنتوں کی بنیاد گزاری اور استحکام میں اہم کردار ہے۔ گوکس ترک سلطنت جو 5ویں سے 8ویں صدی تک حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد کراخانی سلطنت آئی جنہوں نے 232 سال حکومت کی، اور ان کے بعد پھر غزنوی سلطنت آئی جنہوں نے 224 سال حکومت کی۔ ان کے بعد سلجوق سلطنت آئی جنہوں نے 260 سال حکومت کی، اور اس کے بعد تیموری سلطنت آئی جنہوں نے 134 سال حکومت کی۔ یہ سب کے سب جتنے بھی ترک تھے جنہوں نے اتنے سال حکومت کی، وہ سب کے سب کارلک نسل میں سے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔